اچھا، ایک ہی سوال آیا ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، یہ ہم نے سنا ہے، تو کیا زیادہ صدقہ دینے سے مصیبتیں کیا مکمل ہو سکتی ہیں ختم؟ اچھا بھائی، صدقے کے بارے میں ایک سوال موصول ہوا. پوچھا یہ گیا کہ صدقہ اگر دے دیا جائے اور صدقے کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تو کیا اگر ہم زیادہ صدقہ دیں گے تو کیا مصیبتیں مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی؟ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں صدقے کا معنی سمجھنا ہوگا کہ صدقہ ہے کیا چیز. ہم نے صدقے کا لفظ قرآن سے پڑھ لیا، لوگوں نے بتا دیا بھائی صدقہ کیا کرو، یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ صدقہ قرآن میں کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. صاد، دال اور قاف کے کتنے ورڈز ہم یوز کرتے ہیں. صدیق ہم یوز کرتے ہیں، صادق ہم یوز کرتے ہیں، صدق ہم یوز کرتے ہیں، اردو کے معروف ورڈ ہیں. لیکن جیسے ہی صاد، دال، قاف کے ساتھ ایک تا لگ جاتی ہے، صدقہ بن جاتا ہے، اس کی جمع صدقات آتی ہے، ہمارے ذہن میں صرف بخششیں، لوگوں میں خیرات بانٹنے کا جو تصور ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی سامنے نہیں آتا. تو صاد، دال اور قاف کا مطلب ہوتا ہے سچ ہونا، یعنی آپ کے دل اور زبان میں ہم آہنگی، یہ صدق کہلاتا ہے. اگر میرے دل میں یعنی میرے اندر، میرے مائنڈ میں اور میری زبان میں موافقت نہیں ہوگی، میچنگ نہیں ہوگی، دل میں کچھ ہے، زبان سے کچھ بیان کر رہا ہوں، اس کو کذب بیانی کہتے ہیں اور یہ منافقت کا دوسرا نام ہے. تو پہلے ہمیں صدقہ، صدق، اس کے معنی کو سمجھنا چاہیے. ہم لفظوں کو سمجھتے نہیں ہیں، جو بتا دیتا ہے صدقہ یہ ہے، ہم اس کو لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن میں مسجد نے کہا نا، اس نے کہا تھا نا مسجد اقصیٰ قرآن میں آیا، اس نے کہا دیکھو مسجد اقصیٰ ہی ہے. اب میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی مسجد اقصیٰ کا مطلب کیا ہے. میں اپنے گھر کو کل کو کہنا شروع کر دوں کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد حرام ہے، یا جو بھی قرآن میں ورڈ آیا ہے میں اس کو استعمال کروں تو آپ مان لیں گے؟ اس کے لیے پہلے لوگوں کے دل کے اندر اپنے تاثر کو اتنا قائم کر دیا جاتا ہے کہ لوگ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا تو ہاں یہی ہوگا. یہی کام ہوا ہے مذہب کے اندر، تاثر پہلے قائم کر دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہی ہوگا صحیح، اور آج ہم نے ان چیزوں کو ویسے ہی لینا شروع کر دیا. آپ قرآن کا جائزہ لے لیجیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. قرآن صدقات کا لفظ استعمال کرتا ہے، در حقیقت صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین کے لیے، اس سارا کا سارا سورۃ توبہ کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے صدقات کے ساتھ. اس صدقات کی آیات کو زکوٰۃ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور صدقات یہ جو لفظ ہے اس کو پتہ نہیں کس معنی میں استعمال کر لیتے ہیں. صدقے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اپنے عمل سے اس کا اظہار کیا جائے. جسے قرآن نے کہا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تم نے یہ معاملہ، تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا اور معاشرے کے بھلا کی کوشش کروں گا، ربانی صفات کو اپنے اندر پیدا کروں گا. تو اب تمہارے مالوں میں یہ معلوم حق ہے، کس کے لیے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور محروم کے لیے بھی تمہارا مال میں حق مقرر ہو چکا ہے. اس مال کو ادا کرنا یہ آپ کے دعوے اور آپ کے جو دل کے اندر معاملہ ہے ان دونوں کے اندر موافقت ہو جاتی ہے کہ آپ اندر سے جو اپنے اندر چھپا کے بیٹھے ہیں وہ اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، یہ دونوں میں موافقت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور اسی کو آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ دونوں بالکل صحیح تھے، دونوں میں ہم آہنگی تھی، اور میں اس کا اظہار بھی کر رہا ہوں زبان کے ذریعے، وہ عمل کے ذریعے. تو یہ صدقہ ہے، انما الصدقات جو قرآن نے بیان کیا ہے. اب ہمارے ہاں صدقے کا پتہ نہیں کون سا پہلو بیان کرتے ہیں، صدقے کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں. ایک پوری کتاب میں نے فضائل صدقات کے نام سے دیکھی ہے، پوری کی پوری فضائل صدقات کے نام سے. اس میں صدقے کے اتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں، صدقہ یہ کر دیتا ہے، صدقہ وہ کر دیتا ہے. ایک جگہ، مختلف جگہوں پہ اسٹال لگائے ہوئے ہیں، صدقے کے اسٹال، چندے کے اسٹال. چھوٹے چھوٹے انلیگل جگہوں پہ بیٹھ کر لوگوں نے، ایک گروپ نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے چندے کے، اور وہاں پر صدقے کے فضائل بیان کر رہے ہیں.
کہ صدقہ بری برائیوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ 70 مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. یعنی آپ وہاں پر 10 منٹ کھڑے ہو جائیں اس اسٹال کے اوپر، چندے کے اسٹال کے اوپر، آپ کو ایسا لگے گا مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف صدقہ ہی کروں خالی، بس میرا بیڑا پار ہو گیا. ایسا معلوم ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ سے زیادہ مال اپنے پاس سمیٹنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ مارکیٹنگ زیادہ سے زیادہ کی جائے اس چیز کی. آپ کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ جو کام ہے نا بس یہی میرا بیڑا پار کروائے گا. آپ اگر اس کی باتوں میں آ گئے ہیں تو آپ اپنا مال خرچ کریں گے. تو صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ ایسا ہے، صدقہ ویسا ہے. قرآن کا اگر میں آپ کے سامنے معاملہ پیش کروں، قرآن جو بیان کرتا ہے، پہلی بات تو قرآن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہر عمل کا جو نتیجہ ہے وہ عمل کے اندر ہی مضمر ہے. یعنی کہ میں آگ جلا کے آگ میں ہاتھ ڈالوں اور پہلے صدقہ کر دوں اور بولوں اب آگ سے میرا ہاتھ نہیں جلے گا، تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں نے جب اس برائی کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا ہے تو کیا صدقہ میری اس جو مضر اثرات ہیں اس کو بچا سکتا ہے؟ میں صدقہ کیے جاؤں اور سگریٹیں پھونکتا چلا جاؤں تو کیا میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے پھیپھڑوں کو صاف کر سکتا ہوں صدقے کے ذریعے؟ میں صدقہ کیے جاؤں اور شراب نوشی اور جتنی بھی ہلاکت انگیز چیزیں ہیں یا جو میرے جسم کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں وہ کھاتا چلا جاؤں، استعمال کرتا چلا جاؤں، وہاں کبھی صدقے کو پیش نہیں کرتے. کبھی کسی نے ان کو کہا ہے کہ آپ سگریٹ پینے والے یا اپنے جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو استعمال کرنے والے شخص کو کہا ہو کہ تو صدقہ کرتا رہے، تیرے کو نقصان نہیں ہوگا، تجھے برائی چھوئے گی بھی نہیں. وہاں کبھی یہ صدقے کی روایات کو پیش نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، لوگ دیکھ لیں گے کہ میں صدقہ بھی کیے جا رہا ہوں، مجھے کینسر بھی ہو گیا یا مجھے میرے جسم کو نقصان بھی پہنچنا شروع ہو گیا. یہ وہاں کے لیے پیش کرتے ہیں جو ابھی سامنے نہیں آیا منظر، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا. اور بہت سے تو ایسے بھی ہیں کہ مصیبت آنے کے بعد کہتے ہیں میں صدقہ کرو. ارے بھائی تم تو کہہ رہے تھے پہلے کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اب مصیبت تو آ گئی، اچھا میں صدقہ بھی کیا کرتا تھا، اسی لالچ کے اندر میں پہلے صدقہ کرتا چلا آ رہا تھا، اب ایک تو مصیبت آ گئی میرے اوپر، تم الٹا بول لے گا اور صدقہ کرو. تو اب تو آ چکی ہے، اب تو میں کروں یا نہ کروں، اب تو آ چکی ہے. اور اگلی مصیبت سے بچنے کی اگر بات کرتے تو وہ تو میں پہلے کرتا چلا آ رہا تھا، اس کے کرنے کے باوجود مجھے مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا. یعنی آپ بنیادی چیز اگر دیکھیں تو لوگوں میں صرف لالچ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تو تیرا فائدہ رہے گا کہ صدقہ کرے گا. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بچاؤ کروں صدقے کے ذریعے. اس کا کوئی یہ سروکار نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کر رہے ہیں کہ تو صدقہ کرے گا، تیرا فائدہ دنیا کے اندر مل جائے گا تجھے. اور اگر میں اسی کے مطابقت رکھنے والی آیات پیش کر دوں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جس نے آخرت کے لیے کھیتی بنائی ہم اس کو اس میں زیادتی کریں گے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جس نے دنیا میں کھیتی کو تلاش کیا، ارادہ کیا، ہم دنیا میں اس کو دے دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس آیات کا جائزہ لے لیجئے. دنیا اور آخرت کی میں اگر وہی مثال بیان کر دوں جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ دنیا یہ اور مرنے کے بعد آخرت، جس نے چاہا کہ صدقہ کرنے کے بعد مجھے دنیا میں ہی مصیبت سے چھٹکارا مل جائے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس آیت کے مطابق جو مروجہ ترجمہ ہے وہ یہی ہے اس آیت کا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. اور صدقہ آپ کہہ رہے ہیں برائیوں کو ٹال دیتا ہے، آپ کہتے ہیں دوسروں کی برائیاں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں. اللہ مصیبت دینا چاہ رہا ہے، میرا صدقہ اللہ کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جس کو اللہ زر کے ساتھ پکڑنا چاہے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں ہٹا سکتا صدقہ؟ بتائیے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں ہاں صدقہ میرا دور کر سکتا ہے، آپ صدقہ دو. تو بنیادی چیز جو ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو لالچی بنانے کا اور لوگوں کے اندر خود غرضی پیدا کرنے کا کہ میں تمام قسم کی مصائب سے، مصیبتوں سے بچتا رہوں، صدقہ کرنے کی طرف لے کر آتے ہیں. اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں. اب اس سے کیا ہے کہ اس کے ذہن میں اس صدقے کا تصور بھی باطل ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ سوچتا کیا چلا جا رہا ہے کہ صدقہ تو میں کرتا ہی تھا، مصیبت تو آ ہی نہیں ہے میرے اوپر.
اور صدقے کرنے کے طریقے بھی مختلف بنا رکھے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے چیلوں کو تم وہ گوشت و پھیپڑے وہ اچھالو، وہ چیلے کھائیں گے، یہ صدقہ کرنے کا ذریعہ ہے. میری جان بچ جائے کسی طریقے سے. کالے مرغی کو کاٹ دو. یہ کالے رنگ سے تو پتہ نہیں کیا ایک مذہب کو ایک پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ لیں کہ ایک عناد ہے، ایک بغض ہے، ایک دشمنی ہے. کالے رنگ سے بڑی دشمنی ہے ان لوگوں کو تمام مذاہب کے اندر، کیونکہ پارسیوں میں جو کالا کلر ہے نور اور ظلم، یعنی کہ روشنی اور اندھیرا، یہ وہاں پر تو دو خداؤں کے نام ہیں. روشنی جو ہے وہ اچھائی کا خدا ہے اور جو اندھیرا ہے وہ برائی کا خدا ہے. تو ہر کالی چیز میں ان کو برائی نظر آتی ہے. کالے مرغی کا سر قلم کر دو، برائیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی. بھائی صدقہ اتار رہے ہیں، اس کے سر کے اوپر سے وہ مرغی کو پھیر دیا اور کسی چیز کو پھیر دیا، صدقہ اتار رہا ہے، کچھ پیسوں میں صدقہ اتار رہے ہیں. یہ کون سکھاتا ہے آپ لوگوں کو چیزیں؟ کس نے سکھائی ہیں آپ کو یہ چیزیں؟ نظر نہیں آ رہا تو قابل قبول ہے. میں نے کہا نا، آپ اس چیز کے اوپر جو مشاہدے میں آنے والی چیز ہے، آپ کسی ایسے شخص کو جو اپنے جسم کو ہلاک کر رہا ہے، اپنے آپ کو ڈرس لے رہا ہے یا برائیوں کے اندر اپنے آپ کو جسم کو ڈال رہا ہے، آپ اس سے بولیں صدقہ کرتا رہے تیرے کو کچھ نہیں ہوگا، مان لے گا آپ کی بات؟ کبھی نہیں مانے گا. ڈاکٹر نہیں مانے گا آپ کی بات، بولا غلط بات ہی غلط کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے سالوں لگا دی اس کے اوپر کہ یہ چھوڑے گا تو اس کے جسم پنپتا ہے ورنہ خراب ہوتا چلا جائے گا. کچھ کبوتروں کو دانہ کھلا رہا ہے، سمجھیں کہ صدقہ ہو رہا ہے. کچھ مرغیوں کو پالنے گھر کے اندر، کہتے ہیں کہ بلائیں آئیں گی نا مجھے، جانور بلائیں لے لیتے ہیں. ارے بھائی تمہیں کون بتاتا ہے یہ باتیں؟ کس نے بتایا آپ کو یہ باتیں؟ یہ تو روایات میں نہیں لکھا ہوا کہ جانور اگر آپ کے گھر میں ہوں گے تو وہ آپ کی برائیاں لے لیں گے. یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا تدبیریں کر رہے ہو، جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کر رہے ہو. ایک دفعہ میں نے کہا تھا نا کہ مذاہب کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور نبی کیا کرتے ہیں؟ نبی ان کی ان بوجھوں کو اتارتے ہیں. وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جن بوجھوں کے تلے دبے ہوئے ہیں وہ ان بوجھوں کو نبی اتارتے ہیں، اور جن بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان بیڑیوں کو کھولتے ہیں. نبی کا کام یہی ہوتا ہے. تو صدقے کرنے کے نئے نئے طریقے، لوگوں کو رغبت لانے کے نئے نئے طریقے، کہ صدقہ اگر کرتے ہو تو ہمارے مدرسے میں لا کے صدقہ دے دو، ہماری مسجد میں صدقہ دو لا کر. تو صدقے کا جو معاملہ ہے، ایسا قرآن نے کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں کیا کہ آپ کی مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، بلکہ صدقہ تو مصیبت زدہ لوگوں کو ان کی ضرورت کو پوری کرنے کا ذریعہ ہے. اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کا نام صدقہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے کی مصیبتوں کو کم کرنا یہ صدقہ ہے قرآن کی نظر میں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو فقراء مساکین ہیں، جو مصیبت میں ہیں، ان کی مصیبت کو کم کرنا صدقہ ہے، نہ کہ اپنی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ مال لوگوں کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو دینا شروع کر دیں، صدقہ اس کو کہنا شروع کر دیں. تو یہ کنسیپٹ غلط ہے. قرآن نے کہیں بھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ صدقہ برائیوں کو ٹالتا ہے. یہ لوگوں نے مال بٹورنے کے لیے ذہنوں میں بھر رکھا ہے، اور مختلف باتیں بیان کی ہوئی ہیں جن کا نہ تو کسی روایات کے اندر ذکر ہے، اور قرآن کا تو کہنا ہی کیا، قرآن میں تو کوئی ایسی بات موجود ہی نہیں ہے.